بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کو تیمور خاں کی داستان، اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری پیش کر رہا ہوں، جسے دنیا تیمور لنک کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بہت بڑا فاتح اور جرأت مند تھا۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، میرے والد کا نام ترکائی تھا۔ وہ کیش نامی شہر میں معمولی درجے کے جاگیردار تھے، لیکن شہر کے لوگ انہیں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد نے ایک خواب دیکھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ان کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے میرے والد کو ایک تلوار پیش کی۔ میرے والد نے اس شخص کے ہاتھ سے تلوار لے کر چاروں طرف گھمانی شروع کر دی اور پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن میرے والد ظہر کی نماز ادا کرنے مسجد گئے اور ہمیشہ کی طرح شیخ زید الدین کی امامت میں نماز ادا کی۔ شیخ زید الدین ہماری مسجد کا امام تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد میرے والد امام جماعت کے پاس پہنچے اور اسے اپنے خواب کا قصہ سنایا۔ شیخ نے پوچھا کہ تمہیں یہ خواب رات کے کس حصے میں نظر آیا تھا؟ میرے والد نے جواب دیا، صبح کے وقت۔ شیخ زید الدین نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے زور سے سارے جہان پر قبضہ کر لے گا اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ لہٰذا اے ترکائی، خبردار کہ اس بچے کی تربیت اور پرورش میں غفلت نہ کرنا، اور وہ جیسے ہوش سنبھالے تو اسے پڑھنے لکھنے اور خاص طور پر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دینا۔ ناظرین، تیمور خاں آگے لکھتا ہے، اگلے سال میں متولد ہوا۔ میرے والد ایک بار پھر امام جماعت کے پاس گئے اور اس سے میرا نام تجویز کرنے کی درخواست کی۔ امام صاحب نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ لے، جس کا مطلب ہے آئرن، لوہا۔ ناظرین، آگے لکھتا ہے، میرے والد کہتے تھے کہ جب میں تیرا نام رکھوانے کی غرض سے مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو وہ قرآن پڑھنے میں مشغول تھے اور اس لمحہ قرآن کی یہ 27ویں سورت کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تھے کہ کیا تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ آسمانوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے کھول دے اور اس میں لرزہ طاری کر دے۔ قرآن میں لرزہ کے لیے تمور کا لفظ استعمال ہوا اور تمور کا کلمہ تلفظ کے اعتبار سے کلمہ تیمور سے بہت نزدیک ہے، اسی لیے شیخ زید الدین نے میرا نام تیمور تجویز کر دیا۔ ناظرین، آگے لکھتا ہے، اب اپنے بچپن کی پہلی بات جو مجھے یاد ہے وہ میری ماں کی آواز ہے، جو ایک دن میرے والد سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا چپ دست ہے اور سارے کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے، لیکن جلد ہی معلوم ہو گیا کہ میں چپ دست ہوں نہ راست، بلکہ دونوں ہاتھوں سے یکساں طور پر کام لیتا ہوں۔ بعد میں جب مجھے مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا اور میں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا تھا، اور جب سن بلوغ کو پہنچا تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا اور تیر اندازی کرتا تھا۔ آج جب کہ میری عمر کے 70 سال گزر چکے ہیں تو اب بھی میرے لیے سیدھے اور الٹے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلی بار جب مجھے مکتب میں بٹھایا گیا تو میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے اپنی تختی پر موم ملنی بھی نہیں آتی تھی۔ ہمارے شہر میں اور ماورا النہر کے دوسرے شہروں میں بھی رواج تھا کہ طالب علم کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیتے اور اسے سکھاتے تھے کہ کس طرح موم کو پگھلا کر
اس کی نازک تہ تختی پر چڑھائی جائے اور پھر قلم کے ذریعے اس پر لکھا جائے۔ تختی پر موم ملنے کا فائدہ یہ تھا کہ کاغذ کے استعمال میں صرفہ جوئی ہوتی تھی اور ہر شاگرد مشق لکھنے کے بعد اپنی تختی پر موم کو اتار کر دوبارہ پگھلاتا اور تختی پر مل کر دوسری مشق کے لیے استعمال کرتا تھا۔ چونکہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا، لہذا میری ماں میرے لیے تختی کو آمادہ کرتی تھی۔ میرا پہلا استاد ملا علی بیگ نامی شخص تھا، جس کا مکتب خانہ ہمارے محلے کی مسجد میں قائم تھا۔ یہ مکتب خانہ دوپہر کے وقت بند ہو جاتا تھا، کیونکہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا جانا شروع ہو جاتا تھا، اور ہم لوگ چونکہ بچے تھے لہذا خاموشی اور آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور نماز گزاروں کی یکسوئی میں مخل ہونے کے سبب بنتے تھے، لہذا ہمیں ظہر کی نماز سے پہلے ہی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں چونکہ بہت چھوٹا تھا لہذا اکیلا گھر نہیں پہنچ سکتا تھا، اسی لیے میری ماں یا گھر کا کوئی اور فرد مجھے لینے آ جاتا اور میں اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے اسی مکتب خانے کے ایک شاگرد کو سونپ دیا گیا جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور جس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا۔ مکتب خانے میں چھٹی ہو جانے کے بعد وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کوچے اور بازار سے گزارتا ہوا، جہاں ان دنوں گھوڑوں اور گدھوں اور اونٹوں کی ریل پیل ہوتی تھی، بحفاظت گھر پہنچا دیتا تھا۔ بعد میں جب میں بڑا ہوا اور سلطنت کے مقام پر پہنچا تو میں نے اس لڑکے کو اہم منصب عطا کر دیا اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ آگے لکھتا ہے، ہمارا استاد علی بیگ ایک عمر رسیدہ انسان تھا اور اس کے سارے دانت جھڑ چکے تھے، اسی وجہ سے وہ حروف تہجی اور دوسرے الفاظ کو بخوبی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ سمیت دوسرے طالب علموں نے بھی جو ملا علی بیگ کے مکتب خانے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، کچھ کلمات اور الفاظ کو بالکل غلط اور نادرست طور پر سیکھا۔ ملا علی بیگ کی نظر میں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کا سب سے اچھا طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا۔ وہ حروف تہجی اور دوسرے کلمات کو ڈنڈے کے زور پر طالب علموں کے ذہن میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا تھا۔ ملا علی بیگ کے مکتب خانہ میں صرف ایک شاگرد ایسا تھا جس نے اس کے ہاتھوں مار نہ کھائی ہو، اور وہ صرف میں ہی تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا میں یاد کر لیتا اور املا لکھنے میں مجھ سے غلطی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ دوسرے بچے کیونکہ میری طرح بآسانی پڑھ اور لکھ نہیں سکتے۔ مشق لکھنا دوسرے شاگردوں کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا اور وہ نہیں لکھتے تھے مگر زبردستی سے یا ملا علی بیگ کے خوف سے، لیکن میں مشق لکھتے ہوئے بہت لطف اندوز ہوتا تھا اور مکتب خانے میں واپس آ کر گھر میں بھی مشق لکھا کرتا تھا۔ ایک دن ملا علی بیگ نے میرے والد کو بلوا کر ان سے کہا کہ اس بچے کی قدر جان، کیونکہ یہ نہ صرف ذہین اور چالاک ہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے، اور جو دونوں ہاتھوں سے لکھنا جانتا ہو وہ دنیا پر حکمرانی بھی کر سکتا ہے۔ جب میری عمر 7 سال ہوئی تو میں نے ملا علی بیگ کا مکتب خانہ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ وہاں میرا استاد شیخ شمس الدین نامی شخص تھا۔ شیخ شمس الدین اپنے شاگردوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور انہیں اشعار بھی یاد کرواتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورہ شمس سے شروع کرتے تھے، جو کہ قرآن کی 10ویں سورہ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کا نام شمس تھا۔ ناظرین، سورۃ شمس
15 آیات پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی آیت والشمس والضحیٰ اور آخری آیت وَإِلَى یخاف اصبحا۔ میں نے اس سورہ کو تمام آیات کے لیے بہت پہلے ہی دن حفظ کر لیا۔ شیخ شمس الدین نے میرے والد کو بلوایا اور کہا، میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی بچہ اتنا ذہین اور تیز ہوش اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے پہلے ہی دن سورۃ الشمس کو زیر کر لیا۔ پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سورہ کو دوبارہ سناؤں، اور جب وہ سورہ تلاوت کی تو میرے والد نے خوشی میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، خداوند میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے زندہ سلامت رکھ۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکال کر شیخ شمس الدین کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اور یہ رہا آپ کا ہدیہ کہ آج آپ نے میرے بیٹے کو قرآن کی پہلی سورت حفظ کروائی۔ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں جاتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن ہمارے معلم نے ہم سے پوچھا کہ بیٹھنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ شاگردوں میں سے ہر کسی نے اپنی دانست کے مطابق جواب دیا، لیکن میں نے کہا بیٹھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان دو زانو ہو کر بیٹھے۔ شیخ شمس الدین نے استفسار کیا، اس کی وجہ؟ میں نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب لوگ خدا کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ دو زانو ہو کر بیٹھنا دوسرے مختلف طریقوں سے بیٹھنے کے مقابلے میں بہتر اور افضل ہے۔ شیخ شمس الدین نے بے اختیار ہو کر 3 مرتبہ بآواز بلند کہا، احسنت احسنت احسنت، یعنی شاباش شاباش شاباش۔ ناظرین، امیر تیمور آگے لکھتا ہے، شیخ شمس الدین نے جب یہ دیکھا کہ میں پہلے دن سورہ الشمس کو زبانی یاد کرنے کی آزمائش میں پورا اترا ہوں تو انہوں نے مجھے قرآن کی دیگر صورتوں کا درس دینا شروع کر دیا، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ میں کہیں خستگی کا شکار نہ ہو جاؤں، وہ مجھے مختصر صورتیں یاد کرواتے تھے جو زیادہ تر مکہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ وہ جب بھی میرے لیے کوئی سورہ پڑھتے تو میں فوراً اسے یاد کر لیتا اور میرے استاد کو وہ سورہ دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حصول علم کے لیے میرا ذوق، شوق اور استعداد دیکھنے سے شیخ شمس الدین کا اشتیاق بھی بڑھا اور انہوں نے مجھے سورہ یاسین سکھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک دن مجھ سے کہا، اے تیمور، سورہ یاسین قرآن کی 36ویں سورت ہے اور 83 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور میں ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں، تو غور سے سن اور اسے پڑھتے ہوئے دہرانے کی کوشش کر۔ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو میں یہ مشکل دور کر دوں گا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ناظرین، امیر تیمور لکھتا ہے، میں نے کہا امیر تیمور لکھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، پھر رک کر مجھ سے پوچھا،
آیا تو جانتا ہے کہ یاسین کے کیا معنی ہیں؟ میں نے کہا یا کا مطلب جانتا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک ہے اور کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو مخاطب کرنا مقصود ہو تو مثال کے طور پر کہتے ہیں یا زید، یعنی اے زید، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہاں سین کے کیا معنی ہیں۔ شیخ شمس الدین نے کہا سین کا مطلب ہے اے انسان، لیکن ہر انسان نہیں بلکہ ایک خاص انسان۔ میں بولا کہ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ سین جو حروف ابجد کا ایک حرف ہے اس کے معنی انسان کے ہوں۔ استاد نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، اور سین کے معنی انسان نہیں، لیکن یہ حرف کلمہ سرا ذرہ کے وزن پر پڑھیے کہ پہلا حرف ہے، اور عربی زبان میں سرا کا مطلب ہے گل و ریحان۔ اور خدا کو پیغمبر اسلام سے اتنی محبت تھی کہ وہ انہیں اس سورہ میں اے پھول کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ابھی میں نے سورہ یاسین یا دوسری آیات کے کلمات کی تشریح کر سکیں، تاہم وہ آیات کے معنی ضرور بتاتے تھے۔ جب شیخ شمس الدین نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی تو میں نے اپنا قرآن کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند بار دہرانے کے بعد سورہ یاسین مجھے مکمل طور پر حفظ ہو گئی۔ ان دنوں میری مصروفیات یہ تھی کہ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد مدرسے کی طرف روانہ ہو جاتا اور دوپہر تک پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ بوقت ظہر شیخ شمس الدین فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ہم طلباء بھی ان کی اقتداء کرتے تھے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں چھٹی ہو جاتی اور میں چراگاہ کی طرف نکل جاتا تھا۔ ناظرین، آگے آپ کو ہر ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے گی اور آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ۔